مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ جدا ہی ہے، فرمایا کہ جس نے کفر کیا رزق تو اس کو بھی دوں گا، یعنی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ پہ آتا ہے 12ویں پارے کے شروع میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کافر ہے یا مومن ہے، رزق اس کو ملے گا، اور یہی معمول دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے باشندوں کی تخصیص فرما کر دعا فرمائی کہ ان کو رزق عطا فرمائیے، مگر اس دعا سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے یہ لوگ مستحق زیادہ ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ سب کو روزی دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ رزق کی کمی نہیں دیتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی روزی عطا فرمائی۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کسی بھی شہر کے باشندوں کو حکومت کی طرف سے دو چیزوں کا مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک امن اور دوسرا روزی کے اسباب۔ اب یہ بات بھی یہاں سے معلوم ہو گئی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے دو باتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ کون کون سی باتیں؟ ایک اس کو امن و امان